میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوئی ہے. دوسرا قسم کی سپریم کورٹ کا میں لیگل ایڈوائزر ہوں تو میں یہ میری تقریر اوپر جاتی ہے تو معاف کرنا میں یہ نہ بتاؤں گا کون بھاگا. اب یہ جا کر مسلمان صحیح بخاری کو پڑھے کہ کون بھاگا تھا. اللہ نے فرمایا بہانے مت پڑھاؤ قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. تو یہ کافر تو اس وقت ہو گئے تھے جب جنگے احد میں بھاگ گئے تھے. اور یہ نعرہ حیدری بات سمجھ میں آ گئی؟ زبان سے بات کرو, بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا آپ کو زحمت نہ آئے. میں ابھی تقریر میری شروع ہو گئی. میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جب لفظ قل قرآن کی آیت میں آتا ہے تو یہ اصول دین میں ہوتا ہے. دیکھو پھر میں آپ کے پھر تکلیف ہوتا. یہ جو بڑے جلسے ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں اسی لیے خطیب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سمجھائیں. خدا کرے میں آپ کو پھر قریب آ کر بات کر سکوں تاکہ میں تقریر کو شروع کروں. میں نے کیا کیا دیکھو آپ وہاں نہیں پہنچ رہے. درود پڑھ کے محمد راہ پہنچ رہے. گھبرائے نہیں بھائی, گھبرائے بے وقت ہی نہیں ہے. میں نے کیا کیا کہ لفظ قل نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلسے سے آپ جو ہے فائدہ نہیں آتے. کتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے. اگر یہی جملہ میں لاہور میں کہتا تو لوگ کھڑے ہو کر جاتے کیونکہ آپ کے ذہن وہی نہیں پہنچ رہا. میرے دوستوں سنو, ذاکر بھی بڑی خدمت ہے, بڑی کنٹریبیوشن, لیکن آپ تھوڑا سا ذہن جو ہے بلند کر کے علماء کو سنیں. میں نے کیا کہ لفظ کل زیادہ میں نے 4 آیت پڑھی ہے اور پھر میں ترجمہ نہیں کر سکا کیونکہ آپ کے ذہن کہیں کھڑے ہوئے ہیں. جہاں بھی لفظ آیت میں کل آیا ہے وہ اصول دین میں ہے, اور اصول دین زبان سے نہیں صرف دل سے نکلتی ہے. تو وہی نابر ہے. تو اللہ نے اسی لیے کہا تھا اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میرے حبیب آپ ہی کو کہتے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, اجر یہ مانگتا ہوں تو قربان میں مودت کروں. اور تمام جتنی تفاصیر ہے سارے صحابی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ کون ہے آپ کے قربا, کون ہے آپ کے رشتے دار؟ چاہو ابھی علامہ تعالی حیدری صاحب کے پاس تفسیر کبھی ہوگا. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ہم نے حج کیے زکاتیں دی, ابھی آپ کے کون سے رشتے دار ہیں جسے ہم محبت کریں؟ کتنا بڑا جملہ پھر میرا کھا گئے. میں نے کہا سوال پوچھنے والوں میں علی دکھا محمد چھوڑ دے. تو میں نے یہ بڑے جلسے جو 4 دن چلتے ہیں میں نے کو بالکل چھوڑ دیا کہ لوگوں کے صرف پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. میں نے کہا کھڑے ہونے والوں میں تھی تفصیل میں دکھاؤ کیا جی ہے. یا رسول آپ کے کون سے کردار ہیں؟ بطول دکھا, حسن دکھا, حسین دکھا. کیوں نے رسول نے پوچھا ہو یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے رشتے دار ہیں؟ ارے اگر تو دکھا میں مزہ چھوڑ دوں. پوچھنے والوں میں آپ کے ہیں 1400 پیسے ہو گئے ہیں. ارے اسی نام پر سیچنے پر تو انسان کا قتل غارت کرتا ہے کہ فلاں رسول کا رشتے دار تھا, فلاں بھی رسول کا رشتے دار تھا. اگر رشتے دار تھے تو رسول سے پوچھ کیوں رہے تھے؟ بیٹھ گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بات. 1400 برس ہو گئے ہیں. فلاں بھی رسول کا رشتے دار, فلاں بھی رسول کا رشتے دار. اگر رشتے دار تھے تو رسول سے پوچھ کیوں رہے تھے کہ آپ کے کون سے رشتے دار ہیں؟ اور کہا تو تفاصیر میں رسول نے فرمایا ہم فاطمہ علی حسن والحسین میرے رشتے دار ہیں
فاطمہ علی حسن اور حسین، اگر 4 ناموں سے زیادہ کسی تفصیل میں کسی اور کا نام کہا تو ہم فاطمہ علی الحسن الحسین، میرے رشتے دار ہیں فاطمہ علی حسن اور حسین۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، اگر نام لینا تھا تو پہلے علی کا لیتے، حسن کا لیتے، حسین کا لیتے، یہ فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ آواز لگی، میں نے فاطمہ کو مرد بنا کر صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ میرے رشتے دار وہ ہے جن کا رشتہ فاطمہ سے ہے۔ سمجھ میں آ گئی کیا میرے دوستوں؟ پتا چلا آل محمد کی محبت اصول دین میں شامل ہے۔ آل محمد کی محبت، آل محمد محبت اصول دین میں شامل ہے۔ اور تو زبان سے انکار کرتا ہے، اگر تو نے دل میں بھی انکار کیا، دل میں بھی علی کی ولایت کا انکار کیا، تو اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی، بڑا مزہ آیا مجھے۔ اب میں آپ کے ذہن تک پہنچ گیا، سننے والے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں۔ اب میں جو آیت میں عنوان میں رکھی ہے سورۃ یوسف کی، اس کی تلاوت بھی میں نے کی، اب اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ قل میرے حبیب تحدو ہاذہ سبیلی، کہہ دو کہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ کس کا راستہ؟ رسول کا۔ اندازہ لگایا رسول کے مقام کا کہ کہہ دو میرے رسول کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میری سبیل ہے، یہ میرا دین ہے۔ خدا کرے میں آپ کے ذہن تک پہنچوں، ترجمہ اگر میں آپ کو سمجھا سکا تو آگے چلوں گا۔ سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں اور محبت مجلس کی وجہ سے آپ کو آج بتا دینا ہے۔ میرے حبیب کا دو ہاتھی سبیلی، یہ میری سبیل ہے، میرا راستہ ہے، میرا دین ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں میں، اور وہ جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا۔ والے خیال سے میں میرے بھائی ذہن آ گیا جمع، میرے حبیب کہہ دو کہ یہ میری سبیل ہے، میرا راستہ ہے، میرا دین ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بصیرت کے ساتھ، لیکن میں اکیلا نہیں، اور وہ بھی ومن اتبعنی، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے، میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ میرے بھائی اگر آپ مدد سننے کے لیے آئے ہیں، میں ایسا کہتا ہوں بنت سے، اگر آپ نے کھڑے ہو کر ساتھ نہ دی تو میں خطابت چھوڑوں، بھول توجہ میرے یہ میرا راستہ، یہ میری سبیل ہے، اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، انا بصیرت نہیں، ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ نہیں۔ بصارت ہوتی ہے آنکھوں میں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے، آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہے۔ اب آپ نے آنکھیں دھوکا نہیں کھایا، دیکھ رہے کہ آسمان زمین سے ملا ہوا ہے، یہ آنکھوں کا دھوکا ہے، باقی زمین کا ہوا ہے۔ آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہیں۔ جب ہم ریلوے کے پٹری پر چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دور ریلوے کی پٹری مل جاتی ہے، اگر مل جائے تو پھر کیسے چلے؟ یہ تمہارے آنکھوں کا دھوکا ہے۔ رسول نے فرمایا میں تمہیں بصارت کے ساتھ نہیں بصیرت کے ساتھ لاتا ہوں، میری نظر تمہارے دل پر ہے، دل پر ہے۔ میں رسول جانتا ہوں کہ تم میں مومن تو ہے، منافق
بچے آپ کے قریب آنے بیٹھ گئے ہو تو پھر سنو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ شیعوں کے بچے بچے نہیں ہوتے، بچے وہ ہیں جن کو عقل نہیں۔ وہ عقل نہیں ہے، وہ بچے ہیں۔ میرے حبیب تو یہ میرا نام، یہ میری سبیل، یہ میرا دین، یہ میرا دین ہے، یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بصیرت کے ساتھ، اور وہ بھی میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور میں کہا جو میرے ساتھ رہتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے، میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ پوری توجہ، اب آیت کا آخری حصہ سنیں، پوری آیت ابھی آ رہی ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ سبحان اللہ تاج میں کہا جاتا ہے، اور بات ہے اللہ کی ذات کہ ہمارا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں۔ گھبرا گئے، دیکھو میں نے آپ حقیقت میں کہا ہے، خدا کرے میں آپ کے ذہن بات ہے آپ کی ذات کہ ہمارا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آج یہ قبلہ کم از کم 10 آیتیں پڑھ کر پھر آپ کے اوپر سوال کروں۔ زبان سے بات کرنے بھائی جو قریب بیٹھے ہیں، میں نے کیا جو رسول کے ساتھ اس کو ایسی بصیرت ہے جیسی رسول ہو، جس طرح رسول کا مشرکین سے تعلق نہیں اس طرح اس کا بھی مشرکین سے تعلق نہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ وہ رسول کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، تصدیق کرنا۔ کیا کہتا ہے؟ نبوت کی تصدیق کرتا، شہادت دیتا۔ اب اگر آج میں خدا نہ میرے بزرگوں کو معاف کرنا مجھ سے، مجھے سے سننے کے لیے تو غور سے سنیں، غور سے سنیں، اگر بات نہیں بھی کرنا آتی تو خاموشی سے سنیں۔ کہ بلا آج اگر میں یہاں سیالکوٹ میں کہوں کہ تمام انبیاء جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ یہ رسول سے افضل ہے، خدا جانیے خامدان آج اگر میں سیالکوٹ میں کہوں، اگر میں کہوں کہ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم یہ ہمارے رسول سے افضل ہے، کل مسجدوں میں کل شروع ہوگا، اخبار میں آ جائے کس کو بلایا تھا سید نے؟ کافر کو، مشرک کو۔ رائے نہیں میرے بھائی، دیکھیں میرے سامنے کچھ بھی گئے، اگر میں خدا نہ کرے خاتم اگر کہہ دوں کہ جناب ابراہیم رسول سے افضل، جناب موسیٰ رسول سے افضل، جناب عیسیٰ رسول سے افضل، کس کو بلایا تھا؟ کافر بلایا تھا، پھانسی پر لٹکاؤ، پھانسی پر۔ تو واقعی تم رسول کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہو، تو آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ میرے بھائی کو نوجوان ہیں، گھبرائیں نہیں، آپ زبان سے بات کریں، زبان سے بات کریں، ورنہ یہ ہمت افزائی نہیں ہوئی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خطبہ ہیں۔ چلتے ہیں جناب، یعنی یہ جو رسول نام ہم نہیں کہیں گے تو باتیں جب میں آئے گا تو پھر پتا چلے گا۔ پتا چلا قرآن حکیم سے کوئی ایسی ہستی ہے جو رسول کی مدد کرتی ہے، رسول کے نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، تو سب سے پہلے چلتے ہیں جناب ابراہیم کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ عنکبوت کے، فآمن لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ یقیناً جناب لوط نے ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی، اور پھر ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ پہلے لوط نے جناب ابراہیم کے نبوت کی تصدیق کی۔ جناب ابراہیم کے نبوت کی کس نے تصدیق کی؟ جناب لوط نے۔ اتنی بڑی تقریر ہو رہی ہے، میں اس کو رتیاں سیدہ نہیں سمجھا، میں سمجھتا ہوں میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ ایسے کریں گے پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ سورۃ عنکبوت نے کیا بتایا کہ جناب لوط نے جناب ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی، گواہی کی،
اور پھر ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں. کس نے نبوت کی تبدیل کی؟ جناب لوط نے. کون لوط؟ خود نبی لاحق النبی کا بیٹا جناب ابراہیم کا سگا خالہ زاد بھائی. 3 رشتے ہیں